آله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبت کے ساتھ مرد و خواتین پڑھے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام اونچی آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. پڑھیے سب یہ سب تمہارا. آواز بلند پڑھیے، آدم پاک پڑھیے. سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے. پڑھیے تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے. تمہارے در سے ہی لگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. خدا کی روشن دلیل تم ہو. پڑھیے خدا کی روشن دلیل تم ہو. یہ سب تمہاری روشنی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. جو سر پسر ہے کلام ربی، جو سر پسر ہے کلام ربی.
ربی وہ میرے آقا کی ذات ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب سرور کونین، باعث تخلیق کونین، مبدأ کائنات، مصدر کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد میلاد شریف ہم سجاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، کہ یہ نئی بات ہے۔ علماء کا کام ہے آپ کو آپ کی عبادات کے دلائل دینا۔ تو میں قرآن مجید کی کئی آیات پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ میلاد شریف کرنا، میلاد شریف میں آنا، سننا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس ذوات قدسیہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن حکیم کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنین پہ، بولیے کس پہ احسان فرمایا؟ بلند آواز سے، کس پہ احسان فرمایا؟ مومنین پہ احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اس بات فیہم رسولہ، کہ اللہ نے احسان یہ کیا ہے مومنین پہ، مومنات پہ، کہ ان کے اندر اپنا عظمت والا رسول بھیج دیا ہے۔ اب قرآن مجید اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بولیے کتنی باتوں کا ذکر ارشاد فرمایا؟ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان مومنوں پر کیا ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے وہ ہے وجہ احسان، کس وجہ سے احسان کیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ باتیں ثابت ہوئی ہیں کہ میلاد شریف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے آنے کی خوشی منانا، یہ قرآن مجید اس آیت سے خود ثابت ہو رہا ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ پتہ چلا حضور کے آنے پہ صرف مومن اور مومنہ ہی خوشی مناتے ہیں، بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ ان پر تو احسان ہوا ہی نہیں ہے، یہ احسان ہوا ہے مومنوں پر۔ اس لیے مومن جو ہے جب بھی سرکار کا میلاد آتا ہے، کبھی تلاوت کر کے، کبھی نعت پڑھ کے، کبھی صدقات و خیرات کر کے، کبھی گلیوں میں چراغاں کر کے، کبھی اپنے اعزاء اقرباء دوستوں کو بلا کے، محفل سجا کے، نعت خوانوں کو، علماء کو بلا کے، سرکار کی نعتیں سن کے وہ سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ احسان کس پہ ہوا ہے؟ مومنوں پر۔ لہذا یہ بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں کے اوپر احسان ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے مقدر میں ہے بھی نہیں۔ تو یہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت شعر لکھا۔ آپ نے لکھا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدِ ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ اب دوسری سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ آپ الگ ہو جائیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس سید الملائکہ جبرائیل آتے ہیں اور آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کہا
یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ بغیر ماں اور باپ کے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کے وہ حضرت عیسیٰ کو مریم علیہ السلام سے پیدا کر سکتا ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر حکم ہوتا ہے آپ ایک کھجور کا درخت ہے اس کے پاس جائیں، اس کو آپ ہلائیں، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں۔ قوم کہتی ہے کہ مریم، نہ تمہارا والد ایسا تھا، نہ آباء و اجداد ایسے تھے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے مریم آپ نے نہیں بولنا، آپ نے نہیں بولنا۔ فاشارت الیہ، فرمایا کہ آپ نے نہیں بولنا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اللہ نے فرمایا اے مریم آپ بچے کی طرف اشارہ کریں، یہ پنگوڑے میں خود ہی بولے گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے کلام کرے گا؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا گیا ہے۔ اب توجہ رکھے، یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر قرآن ہے اور اس کے اوپر اجر و ثواب ہے، تو پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ کیسے بدعت و شرک ہو سکتا ہے؟ یہ دوسری دلیل۔ اب تیسری دلیل قرآن مجید سے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر پارہ 16 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، اس وقت فرعون خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو کاہنوں نے، معبرین نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو ختم کر دے گا۔ اس نے ڈیوٹی لگا دی، اس نے سینکڑوں ہزاروں بچے مروا دیے، ابھی جو شب میں مادر کے اندر تھے ان کو بھی مروا دیا۔ لیکن دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی برکات ہے کہ سارے بچے اس وقت جو ہے اس نے مروا دیے۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر کے اندر پرورش پاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک کارپینٹر کے پاس جاتی ہے اور کہا کہ ایک باکس بناؤ جس کے اندر میرا بچہ کمفرٹ بھی رہے اور پانی بھی نہ جائے، حکم ایسے دریا میں بہا دینا ہے۔ وہ باکس تیار کرتا ہے۔ جب وہ باکس تیار کر رہا تھا تو فرعون کی سپاہی گلیوں میں پھر رہے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو موسیٰ کی خبر دے گا، اس بچے کی خبر دے گا، اس کو بہت بڑا انعام ملے گا۔ وہ لالچ میں آ گیا، وہ جو ہی اس لالچ کے اندر کا انعام ملے گا باہر نکلا کہ میں جا کے سپاہیوں کو بتاؤں، فرعون کی سپاہیوں کو، اس کا جسم پیرالائز ہو گیا، مفلوج ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا۔ اس نے توبہ کی، اس کا جسم درست ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ شاید یہ اچانک ہو گیا ہو۔ 3 مرتبہ وہ ایسے ہی نکلا، تینوں مرتبہ اس کا جسم مفلوج ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، پیرالائز ہو گیا۔ اس نے توبہ کی اور وہ باکس بنایا اور بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اس کی کیا اجرت ہے؟ سنیے، یہ سرکار موسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اس باکس کی اجرت کیا ہے؟ اس کارپینٹر نے کہا لکڑی کے کام کرنے والے نے چونکہ آپ کے میلاد کی رات کی برکتیں وہ دیکھ چکا تھا، اس نے کہا اس کی اجرت یہ ہے کہ اس مبارک بچے کی مجھے زیارت کرو، اس مبارک بچے کی مجھے زیارت کروا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہی میری اجرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کا قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا ذکر تو قرآن مجید میں جا بجا ہے۔ اللہ نے شہر میلاد مصطفیٰ کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔
اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم جو آپ کی جائے ولادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف میلاد مصطفیٰ کا نہیں بلکہ شہر میلاد مصطفیٰ کا، جہاں میرے اور آپ کے کریم آقا کی ولادت ہوئی، اللہ نے اس شہر کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ پھر اس شہر کی قسم نے ارشاد فرمائی فقط، اللہ نے فرمایا ووالد وما ولد، محبوب مجھے آپ کی آباء و اجداد کی بھی قسم ہے اور آپ کی بھی قسم ہے۔ اب سوال کرتے ہیں مالک تو شہر مکہ کی قسم کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ کیا بیت اللہ ہے جس کے اوپر کم و بیش 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آب زمزم ہے، برکت والا کنواں، بھوکا پیے تو بھوک ختم ہوتی ہے، پیاسا پیے پیاس ختم ہوتی ہے، بیمار پیے تو شفا ہوتی ہے، صفا مروہ ہے، شاعر اللہ ہے، تیری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا نہیں، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس شہر کے اندر میرے محبوب کی سانسیں جو ہیں اس فضا کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ یہ میرے محبوب کے میلاد کا شہر ہے، اس شہر کے اندر میرا محبوب پیدا ہوا ہے۔ اب سنتے جائیے کہ اللہ نے صرف حضور کا نہیں بلکہ باقی انبیاء کے میلاد کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اب ان لوگوں کو قرآن کا مطالعہ نہیں، یا وہ پڑھتے نہیں یا انہیں پتہ نہیں، اس میں ہمارا قصور نہیں، ورنہ قرآن مجید کی آیات آپ سنتے چلے جائیے۔ سورہ الصف کے اندر 28واں پارہ آیت نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اور آپ کی بشارت اللہ نے یوں ذکر فرمائی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے میرے امتیوں میرے حواریوں سن لو، عیسیٰ علیہ السلام حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں سنو، اب میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں بشارت دے کے جا رہا ہوں کہ جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا اور آسمان کے اوپر اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ ہی تو ہے۔ مدارج النبوت کے اندر اور دیگر سیرت نگاروں نے لکھا کہ ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول، ہر نبی نے ہر رسول نے اپنے اپنے دور میں جانے سے پہلے ذکر مصطفیٰ اور ذکر میلاد مصطفیٰ ضرور کیا۔ ہر نبی یہ بتا کر گیا ہے اپنی امت کو کہ میں جا رہا ہوں، ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جس کو اللہ نے بڑی رفعت عطا کی ہے، جس کو بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ذکر میلاد مصطفیٰ نہ کیا۔ قرآن مجید پارہ نمبر 7واں سورہ مائدہ آیت نمبر 114، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پر منو سلوہ اترتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر فرمایا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا انزل علینا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر کھانا اتار، دسترخوان اتار، اور جس دن وہ کھانا ہمارے اوپر اترے گا وہ دن کیا ہوگا؟ عید لی، لفظ عید ہے قرآن مجید کے اندر، عید لاولنا وآخرنا، جس دن آسمان سے کھانا اترے گا وہ دن ہمارے لیے بھی اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ بولیے کون سا دن ہوگا؟ عید کا دن ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب آپ خود انصاف کریں، جس دن آسمان سے کھانا اترے وہ دن عید کا دن ہو، اور جس دن میرے اور آپ کے کریم آقا مبدأ کائنات، مصدر کائنات، باعث تخلیق کونین، امام الانبیاء، امام الرسول، جب میرے اور آپ کے مکی مدنی آقا جس دن تشریف لے آئے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ کھانا اترے تو قرآن نے کہا ہے وہ دن عید کا دن ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کہاں سے آ گئی؟ تو میرا ان سے سوال ہے، قرآن کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پہ کھانا اترا وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کھانا اترے تو عید کے دن منا لیتے ہو، تسلیم کر لیتے ہو، لیکن جب سرکار آئیں تو عید میلاد النبی کے لفظ سے تمہیں بدعت اور شرک نظر آنا شروع ہو جائیں۔ قرآن مجید 30واں پارہ سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا،
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اپنے رب کی نعمت کا بولیے کیا کرنا ہے؟ خوب چرچا کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مالک دنیا میں تیری بے بہا نعمتیں ہیں، عرش بھی تیری نعمت ہے، فرش بھی تیری نعمت ہے، سرسبز و شاداب لہلہاتی کھیتیاں بھی تیری نعمت ہیں، والدین بھی تیری نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، مال و دولت بھی نعمت ہے، بے بہا نعمتیں ہیں، لیکن تیری کس نعمت کا شکر ادا کرے؟ امام بخاری فرماتے ہیں محمد النعمت اللہ. اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب سے اعلیٰ جو اللہ کی نعمت ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ وجود مصطفیٰ ہے. کائنات کی تمام نعمتیں ہمیں وجود مصطفیٰ کی برکت سے میسر آئی ہیں. کائنات کی تمام فضیلتیں وجود مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کی برکت سے ہمیں میسر آئی ہیں. سورہ مائدہ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ نعمت اللہ علیکم. یہ کہتے قرآن میں کہا لکھا ہے، اب میں کم و بیش یہ 7ویں آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی ہے. یہاں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کو کیا کرنا؟ بولیے یاد کرنا ہے. بولیے اللہ کی نعمت کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. اسی لیے الحمدللہ شہباز صاحب نے قرآن کا جب یہ حکم علماء سے سنا تو انہوں نے اللہ کی نعمت کو یاد کیا. کیسے؟ ہم نعتیں پڑھ کے سرکار کے اللہ کی نعمت کو یاد کر رہے ہیں. تو واجب الاحترام معلوم ہوا کہ میلاد شریف قرآن مجید سے ثابت ہے اور اللہ کا حکم ہے. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا، یہ میں 8ویں آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دیجئے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور جب اللہ کی رحمت ملے فبذلک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ خوشیاں منانی ہے. بولیے کیا کرنا ہے؟ خوشیاں منانی ہے. اور جو تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پہ جو تم خوشی کرو گے ہوا خیر مما یجمعون، ہر اس چیز سے بہتر ہوگا خوشی منانا جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، یہ میں 9ویں آیت پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اس کا مفہوم اور میں صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں. اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر سارے انبیاء اور سارے رسولوں کی ارواح کو اکٹھا کیا. یاد رکھیں اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر 2 جلسے منعقد کیے. بولیے کتنے جلسے منعقد کیے؟ بولیے بلند آواز سے کتنے جلسے؟ ایک عنوان جلسہ توحید رکھا، اس میں انبیاء کی ارواح بھی آئیں، رسول کی ارواح بھی آئیں، مسلمان بھی آئے، کافر بھی آئے، نیک بھی آئے، بد بھی آئے، ولی بھی آئے، سب کی ارواح جمع ہوگی جلسہ توحید میں. اللہ نے پوچھا لست بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا. جلسہ توحید برخاست. لیکن جب جلسہ ذکر میلاد مصطفیٰ کی باری آئی، جب جلسہ رفعت ذکر مصطفیٰ کی باری آئی، جب جلسہ شان مصطفیٰ کی باری آئی، یہ قرآن ہے، اللہ نے اس میں نہ کسی کافر کی روح کو بلایا، فرمایا کہ آرڈر ہے کوئی بھی نہ آئے. یا اللہ کون آئے گا؟ فرمایا کہ یہ جلسہ عظمت مصطفیٰ ہے، اس جلسے کے اندر صرف نبیوں کی روحیں آئیں گی یا رسولوں کی روحیں آئیں گی. اور قرآن اس کے اوپر شاہد ہے سورہ آل عمران. پھر اللہ نے اس جلسے کے اندر کیا تھا؟ اللہ پاک نے سارے نبیوں اور سارے رسولوں کی ارواح سے اللہ پاک نے یہ وعدہ لیا. کیا فرمایا کہ جب تمہیں عظمت و شان دی ہو، جب تمہیں نبوت و رسالت دی ہو، اے اس وقت جب میرا عظمت والا رسول آ جائے
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اپنے تخت و تاج نبوت اور رسالت کو چھوڑ دینا ہے اور میرے عظمت والے رسول پہ ایمان لے آنا ہے، میرے عظمت والے رسول پہ ایمان لے آنا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کو معلوم نہیں تھا کہ جب آدم علیہ السلام ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، نوح علیہ السلام، شیش علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہود، سمود، لوط، 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول جب ہوں گے، اس وقت میرا محبوب کی ولادت نہیں ہوگی، لیکن اللہ وعدہ کیوں لے رہا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا کہ اس وقت سرکار ولادت تو بظاہری طور پہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ بتانا چاہ رہا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے غلامان مصطفیٰ اور مشتاقان مصطفیٰ اور حضور کی امت کے لیے یہ دلیل بن جائے کہ سب سے پہلے جلسہ میلاد اللہ نے عالم ارواح کے اندر فرمایا ہے، عالم ارواح کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تقریباً 10ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، قرآن میں کہتے ہیں میلاد کہاں ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کے میلاد کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت نمرود خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، بچے مروا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یوں حفاظت کی، غار میں چلے جاتے، یہ میلاد بیان ہو رہا ہے، مفسرین محدثین نے بیان کیا۔ آپ کی والدہ کہتی ہے کہ جب میں غار میں جاتی تو میں کیا دیکھتی؟ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے انگوٹھے کو آپ چوستے تو آپ کے ایک انگوٹھے سے پانی نکلتا اور ایک سے دودھ نکلتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت اور آپ کی گروتھ، آپ کی نشو و نما ایسے ہوئی کہ عام بچہ اگر 1 سال کے اندر یا 6 ماہ کے اندر جو نشو و نما اور گروتھ پاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام چند دنوں کے اندر آپ اتنی گروتھ نشو و نما پاتے تھے۔ یہ کیا ہیں؟ آپ کے میلاد کی برکتیں ہیں، ان کے میلاد کو ڈسکس ہو رہا ہے، ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ نمرود سے اللہ نے حفاظت کی ابراہیم علیہ السلام کی، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے میلاد کا ذکر ہے۔ اب توجہ رکھیں، اب دیکھیں یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، ان کے میلاد کا ذکر اللہ نے کہاں فرمایا ہے؟ قرآن کے اندر۔ بولیے کہاں فرمایا ہے؟ قرآن کے اندر۔ اور یہ میلاد انبیاء ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب توجہ رکھیے، ہم کہتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ لوگ کہتے ہیں یہ سلام پڑھنا یہ مکروہ ہے، یہ بدعت ہے، فلاں ہے، یہ سلام تو بدعت کہتے ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھیں، جو میں نکتہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ قرآن میں ذکر میلاد انبیاء ہے۔ ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، خانہ خدا کے اندر جہاں خالصتاً توحید ہوتی ہے، ہم نماز باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، حالت نماز میں کھڑے ہیں، ہم یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا۔ ہم بحالت نماز مسجد میں کھڑے ہو کے اس آیت کو پڑھتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے۔ ہم بحالت نماز مسجد میں اس آیت کو پڑھتے ہیں جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے۔ ارے پاگلو، یہ تو سمجھاؤ کہ اگر ہم مسجد میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے قرآن کے اندر جو اللہ پاک نے موسیٰ کا میلاد ذکر کیا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو قرآن کی شکل میں نماز میں پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو نماز میں قرآن کی شکل میں پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے میلاد کو نماز میں مسجد میں قرآن کی شکل میں پڑھتے ہیں، اور جب سارے نبیوں کا میلاد مسجد میں نماز میں ہاتھ باندھ کے پڑے کھڑے ہو کے پڑھنا جائز ہے، تو امام الانبیاء کا میلاد کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے پڑھے تو نجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ واجب الاحترام، سنن ترمذی کی روایت ہے، قرآن مجید کی ایک آیت اتری، سنن ترمذی کی روایت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، ایک یہودی تھا،
اس نے اس آیت کو سنا. اس یہودی نے کہا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اس نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم اس دن کو بطور عید سیلیبریٹ کرتے، اس دن کو بطور عید مناتے. اب سوال یہ ہے، قرآن کی ایک آیت اترے، وہ یہودی کہہ رہے اگر یہ ہمارے اوپر اترتی ہم اس دن کو بطور عید سیلیبریٹ کرتے، بطور عید مناتے. ارے جس دن صاحب قرآن آ گیا ہے، جس کی وجہ سے قرآن ملا ہے، وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ جمعۃ المبارک کا دن، اس کو سید الایام، یوم العید کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یا پتا ہونا چاہیے کہ جمعے کو افضلیت کیوں ملی؟ جمعے کو افضلیت کیوں ملی؟ فرمایا کہ جمعے کے دن ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. جس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہو، جو کہ میرے آقا کے مقتدی ہیں، اور یہ متفقہ فیصلہ امت کا کہ سب سے افضل نبی، سب سے افضل رسول میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوں وہ دن سید الایام، دنوں کا سردار کہلائے، وہ دن افضل دن ہو، وہ دن عید کا دن ہو. تو جس دن نبیوں کا بھی امام آ جائے وہ دن افضل کیوں نہیں ہوگا؟ وہ دن یوم عید کیوں نہیں ہوگا؟ اب آپ احادیث کا پورا ذخیرہ اٹھا کے دیکھیں، احادیث کا پورا ذخیرہ اٹھا کے دیکھیں. سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہزاروں محدثین مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر کبھی سرکار کے چہرے کے حسن و جمال کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی سرکار کے لب و رخسار کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی حضور کی سماعت کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی حضور کی آنکھوں کا ذکر کر رہے ہیں. الغرض کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کے جسم مقدس کے ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ذکر میلاد مصطفیٰ ہی تو ہے. ہم بھی جو سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے نعت خوان یہی تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، حضور کی سماعت کا ذکر ہے. ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ علماء نعت خوان سرکار کے اعضائے مقدسہ کا ذکر کرتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات. اب یہاں پہ بھی بدبختی ہے ان لوگوں کی. اب آپ سنتے جائیں، ایمان کو مضبوط کرے، کسی چکر میں نہ آ جائیں ٹوپی دستی اور ان کے عبادت و تقوی کے اوپر. حضور کی محبت ایمان اور اسلام کا مغز ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. محبت مصطفیٰ کے بغیر، ادب مصطفیٰ کے بغیر، عشق مصطفیٰ کے بغیر ہماری ساری عبادتیں کاغذی پھول کی طرح. اور عبادت ایک صحابی حضور کی معروف حدیث پاک ہے، میں درمیان میں یہ عرض کرنا ہوں. حضور کی بارگاہ میں آگے محدث عظیم قاضی یار نے شفاعت کے اندر اس کو لکھا. صحابی حضور کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے شاہ فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی کی ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ صحابی ہو اور نماز نہ پڑھے؟ ان سے تو ہم نے نمازیں سیکھی ہیں. یعنی نمازیں انہوں نے پڑھی صحابہ کی نمازیں اعلیٰ، عبادتیں اعلیٰ، لیکن جو اپنا قابل فخر اور قابل شمار عبادت اور عمل ہے وہ حضور کو بتا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، عبادات بھی کی ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے اس عمل کے اوپر ناز ہے، میں اپنی اس عمل کو شمار کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر حضور نے کرم فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو سنو، جس سے محبت کرتے ہو تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو واجب الاحترام یہاں پہ بھی حضور کے والدین پہ بھی لوگوں نے بدبختی کی. انہوں نے کہا کہ والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے با ایمان نہ تھے. اب اس کے اوپر بھی باقاعدہ میرے یوٹیوب فاروقی سیالوی چینل کے اوپر
باقاعدہ میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے دلائل کے ساتھ، لیکن میں صرف اشارہ کروں گا. کہتے ہیں حضور کے والدین نعوذ باللہ با ایمان نہیں تھے. ان لوگوں کی ذہنی پستی دیکھے یہ ہے. ارے جس کا نام آمینہ ہو، حضور کی والدہ، آمنہ کا مطلب ہوتا ہے ایمان والی، امن والی، اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولیے سرکار کا نام لیں، سرکار کے نام پہ بھی ثواب ہے. بولیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والد کا نام ہے عبداللہ. اللہ کے بندے، جس کا نام ہی یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہوں، اور جس کا نام ہی یہ ہے آپ کی والدہ کا ایمان والی، اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ، آپ فرماتی جب حضور میرے شکم میں آئے، حضور میرے بطن میرے پیٹ میں آئے، میں کوئی گرانی محسوس نہ کرتی تھی اور کوئی تکلیف محسوس نہ کرتی. جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن جوزی نے المولد العروس کے اندر اس کو لکھا، اور تمام سیرت نگاروں نے، محدثین نے، کئی محدثین نے اس کو لکھا. آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے شکم کے اندر آپ کا دوسرا مہینہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام میرے خواب کے اندر آتے ہیں اور مجھے مبارک باتیں دے رہے ہیں. جب تیسرا ماہ شروع ہوا، حضرت شیش علیہ السلام میرے خواب کے اندر آتے ہیں اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضرت شیش علیہ السلام مجھے مبارک بات دے رہے ہیں. اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے ہاں وہ آنے والا ہے جس کو اللہ نے کائنات کی سرداریاں عطا کی ہیں. جب چوتھا ماہ شروع ہوا، حضرت آمنہ فرماتی ہے نوح علیہ السلام آئے اور مجھے آپ کے بشارت کی، آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے ہاں امام الانبیاء آنے والے ہیں. جب پانچواں ماہ شروع ہوا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام آ رہے ہیں، پھر حضرت ہود علیہ السلام آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے. الغرض جتنی دیر آقا کریم رحمت عالم آپ اپنی والدہ کے شکم کے اندر جلوہ افروز ہے، کئی انبیاء اور کئی رسول اور اللہ کے نیک بندے حورے آپ کی والدہ کو آ کے مبارک بادیاں دے رہے ہیں کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود کے اندر کونین کے سردار آ رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا، جب میں نے سرکار کو لیا اور اپنی ناکہ پر اپنی سواری میں بیٹھی، اور جب میں سرکار کو لے کے جا رہی تھی، میری اونٹنی لاغر و کمزور نہیں تھی، لیکن واپسی پہ برق رفتار ہو گئی، بجلی کی طرح دوڑ رہی ہے. میری ساتھی سہیلیہ مجھ سے پوچھتی ہے اے حلیمہ کیا سواری بدل رہی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی سواری نہیں بلکہ سوار بدل گیا، سوار بدل گیا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں حضور کی یہ برکت تھی کہ جب میں نے گود میں لے کے سواری پہ بیٹھی، میری اونٹنی میری سواری جس بنجر زمین کے اوپر قدم رکھتی، جب میری اونٹنی اس جگہ سے بنجر زمین سے قدم اٹھاتی، اللہ تعالیٰ وہاں پہ سبزہ اگا دیتا، وہاں پہ سبزہ اگا دیتا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاری سماع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن آپ لکھتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں سرکار کو لے کے گھر آ رہی تھی، رستے میں پتھر سلام بھیج رہے ہیں. یہ برکتیں تھیں حضور کی. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور کو گھر میں لے کے آئی، گھر میں اتنی غربت تھی، اتنی تنگی تھی کہ ہم تو رات کو بھی دیا نہ جلاتے تھے. میرے اہل علاقہ بستی والوں نے مجھے آ کے کہا حلیمہ کون سا خزانہ مل گیا ہے؟ پہلے رات کو بھی دیا اور چراغ اور روشنی نہیں ہوتی تھی، اب تو دن کو بھی دیا جل رہا ہے، اب تو دن کو بھی چراغ جل رہا ہے اور روشنی کی لائٹیں اور کرنیں تمہارے گھر سے باہر آ رہی ہیں. حضرت حلیمہ کہتی ہیں تمہیں معلوم نہیں کہ میرا گھر یہ بکائے نور اور نور کا ٹکڑا کیوں بنا ہوا ہے؟ کہا کہ آج یہ روشنی جو ہے یہ رحمت عالم کی روشنی ہے، جسے قرآن میں اللہ نے کہا سراجم منیرا، قرآن میں اللہ نے کہا سراجم منیرا، یہ روشنی روز نور مصطفیٰ کی ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے شوہر نے جب اونٹنی کو دودھ نکالنے کے لیے جب اس کے تھنوں میں ہاتھ ڈالا، پہلے دودھ نہ آتا تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب سرکار آئے اب ہمیں برتن نہیں مل رہے تھے کہ جس کے اندر اس اونٹنی کا دودھ ڈالا جائے. ہمارے گھر کے برتن بھر گئے،
پوری بستی کے برتن بھر گئے۔ حضرت حلیمہ کہتی بکریوں کا بھی یہی عالم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے علاقے کے اندر خشک سالی تھی، قحط سالی تھی، لوگ اور جانور ترس رہے تھے پانی کو، لیکن جب سرکار آئے اللہ نے پورے عرب کو اور بالخصوص حضرت حلیمہ کی وادی کو بھوکا نور بنا دیا۔ ہر طرف بارشیں ہی بارشیں ہیں، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں۔ یہ برکتیں تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبل الہدا کے اندر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ سیرت نگاروں نے لکھا جب حضرت حلیمہ حضور کو لے کے اپنے گھر آئیں تو آپ کا گھر جو تھا اس سے خوشبوؤں کے حلے آتے تھے، خوشبوؤں کے حلے آتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی کہ میرے دوسرے بچے رضائی بہن بھائی جب بکریاں چرانے کے لیے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی کے ساتھ ان کے ساتھ گئے۔ جب اپنے ساتھ گئے تو حضور کے رضائی بہن بھائی یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جنگل کے درندے، جنگل کے پرندے، جنگل کے تمام جانور چرند پرند سرکار کے قدموں میں آپ کے سلام پیش کر رہے تھے، سرکار کے قدموں میں آپ کے سلام پیش کر رہے تھے۔ جس سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس پورے سال میں اللہ نے حکم دیا جو عورت بھی امید سے ہے اس کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو، اولاد نرینہ پیدا ہو۔ یہ برکتیں ہیں میلاد مصطفیٰ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ سرما لگا ہوا پیدا ہوئے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے محدثین نے لکھا ہے آپ کا سر سجدے میں تھا زمین میں جب آپ تشریف لائے اور آپ کے لب ہل رہے تھے، اور اس وقت محدثین نے لکھا سرکار جو کہہ رہے تھے وہ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ امتی امتی جن کے لب پہ رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بعد میں ایمان لائے تھے، اور ادب دیکھے محبت کی بات میں آپ کو بتاؤں، چچا بڑا ہی ہوتا ہے، آپ کے چچا تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا ذرا توجہ رکھے وہ صحابہ حضور کا کیسے ادب کرتے تھے۔ آج کچھ بدبخت حضور کا نام ہی بڑے خشک انداز میں لیتے ہیں۔ عاشق لوگ تو جب حضور کا نام لیتے ہیں تو ہزار بار بھی اپنی زبان کو مشک گلابے عطر سے دھو لیں تب بھی اپنی زبان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ زبان سے سرکار کا نام لیا جائے۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا حضور کے چچا سے کہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے؟ توجہ رکھیے، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا بڑے تو حضور ہیں، بس میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ بڑے حضور ہیں، میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ یہ ادب ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے نا تو سرکار کو ایک مرتبہ دیکھا تو سرکار کو کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتاؤں میں تو آپ کے نبوت رسالت کو اسی وقت مان گیا تھا جب کہ آپ اپنے پنگوڑے میں تھے، آپ اپنے پنگوڑے میں تھے۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ حضرت عباس آپ کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پنگوڑے میں تھے میں حالت کفر میں تھا، میں نے دیکھا آپ آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ جب اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے آپ اپنی انگشت کو اپنی انگلی مبارک کو جب دائیں کرتے تو چاند دائیں ہو جاتا، اور جب بائیں کرتے تو چاند کمر بائیں ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے شعر کے اندر یہ لکھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اسیرت النبویہ کے اندر ایک شخص حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا سے کہنے لگا، ایک شخص حضرت عبد المطلب آپ کے دادا سے کہنے لگا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بچپن میں ایک مرتبہ ایسے ہوا، اتفاق ایسے ہوا میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پہ میں آگے بیٹھا اور حضور کو پیچھے بٹھا دیا، میں نے اپنی اونٹنی کو اٹھانے کی 1000 بار کوشش کی لیکن میری اونٹنی اٹھی نہیں، جب میں نے سرکار کو آگے بٹھایا تو پھر اونٹنی اٹھی۔ تو جانور بھی حضور کا ادب کر رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بے شمار محدثین نے حضور کے میلاد پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور فتاوی جاری کیے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث خیر و برکت بھی ہے۔
ہر نبی کو اللہ پاک نے مہر نبوت عطا کی ہے. جب انہیں کہتا تھا وہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں، کہتے دلیل دو، وہ مہر نبوت ایسے دکھاتے تھے دائیں ہاتھ پہ. لیکن میرے اور آپ کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کہاں تھی؟ آپ کے دونوں کنوں کے درمیان، پیچھے پشت کے اوپر تھی. اب یہاں پر میں اگر واقعہ شروع کر دوں تو سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے پتہ نہیں کہاں بکتے بکاتے حضور کی تلاش میں آئے تو کسی نے راہبوں نے بتایا کہ حضور کی 3 نشانیاں ہیں کہ یہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، تحفے کو قبول کر لیتے ہیں اور مہر نبوت ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہے. سلمان فارسی ان کے والد آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے. تو یہ سرکار کی بارگاہ میں صدقہ لے کے آئے. سرکار نے کہا کہ صحابہ کو کھلا دو، غریبوں کو کھلا دو، خود نہ کھایا. پوچھا کیوں نہیں کھایا؟ کہا صدقہ مجھ پہ حرام ہے. پھر دوسرے دن کھجوریں لے کے آئے، یا رسول اللہ تحفہ ہے، گفٹ ہے، حضور نے قبول فرما لی. سلمان فارسی کہتے ہیں 2 دلیلیں تو جو مجھے آسمانی کتابوں کے عالموں نے راہبوں نے بتائی تھی وہ تو میں نے دیکھ لی ہیں. پھر اب دونوں کنوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو دیکھنا تھا تو آپ کی گرد چکر لگاتے ہیں. حضور آپ کے منشا کو سمجھ کے محدثین نے لکھا حضور نے خود ہی اپنا کپڑا ہٹا دیا اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے حضور کی مہر نبوت کو دیکھ لیا، تینوں دلیلیں پوری ہو گئی، میں فوراً حضور پہ ایمان لے آیا. تو حضور کی مہر نبوت کہاں تھی؟ آپ کے پشت پہ دونوں کنوں کے درمیان. یہاں پہ جو میں نقطہ آپ کو بتانا تھا، یہ بات کیوں شروع کی؟ حضور کی مہر نبوت آپ کی پشت پہ کیوں تھی؟ یہاں پہ علماء نے لکھا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسن و جمال کا پیکر تھا، حضور کو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جب حضور کو کافر دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے تھے اور کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا نہیں ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کا وقت جب قریب ہوا، آپ کی جب ولادت ہوئی، نور اضاء لہ ما بین المشرق والمغرب، آپ فرماتے ہیں میں نے شرق تا غرب ہر جگہ نور ہی نور دیکھا. میری آنکھوں سے حجابات اور پردے ہٹ گئے. میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور وہ ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں گاڑ دیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا اور ایک جھنڈا انہوں نے کعبہ کی چھت پہ گاڑ دیا. اس لیے مسلمان جب سرکار کا میلاد آتا ہے اپنے گلیوں میں بھی جھنڈے لگاتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی جھنڈے لگاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اور ان کو نہیں پتا تو ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں آخری بات یہ صحابہ نے کسی نے منایا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس کا جواب بھی سن لیں. پہلی تو بات یہ ہے تو ایک صحابہ نے منایا ہے، ان سے پوچھے جب سرکار پیدا ہوئے تو کیا کوئی صحابی تھا؟ ثابت کرے اس وقت کوئی صحابی تھا. حضور نے اعلان نبوت جب فرمایا، نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب آدم اپنی مٹی اور پانی کے پروسیجر میں تھے. آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان سرکار کو دیکھا ہو، آپ پر ایمان لایا ہو اور بحالت ایمان ہی اس دنیا سے چلا گیا. تو جب سرکار پیدا ہوئے اس وقت تو کفار تھے، مشرک تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کی میلاد کی خوشیاں منائی. آیا 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اس کے بعد 10 سال سرکار مکہ المکرمہ میں رہے. آپ کو پتا ہے جو مکی زندگی ہے وہ کیسے گزری، سرکار کی صحابہ کی کیسے گزری. وہ جب یہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگ اتنا مارتے تھے. وہ تو غربا غلام تھے، لیکن جو سردار تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر اور اپنی قوم کے سردار تھے، مالدار لوگ تھے. وہ ان کو بھی اتنا مارتے تھے، مار کے بے ہوش کر دیتے تھے. کافر اس وقت غالب تھے، سپر پاور تھی اس وقت. وہ اپنے گھروں سے نکال دیا، شہر سے بھی نکال دیا. تو اس وقت سرکار بھی تمام صحابہ وہ 10 سال کی زندگی تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. جب مدینہ شریف آئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر غزوہ احزاب، غزوہ خندق، غزوہ بدر، غزوہ تبوک، غزوہ موتا، غزوہ یرموک.
اتنے غزوات ہوئے، فتوحات ہوئی، جنگوں میں تھے، اس وقت حالت یہ تھی اگر کسی کے پاس قمیض ہے تو تہمت نہیں، تہمت کا کپڑا کم ہے، تہمت ہے تو قمیض نہیں۔ ان کے پاس دیگے پکانے کے لیے اور لنگر کھلانے کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ وہ تو صبح کو کھجوروں کے ساتھ روزہ رکھتے، شام کو پانی کے ساتھ افطار کرتے۔ ہاں وہ میلاد مناتے تھے۔ وہ کیسے میلاد مناتے تھے؟ سرکار کی نعتیں پڑھ کے میلاد مناتے کہتے تھے واسن من قلم ترکت وعینی۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منبر میں بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، اور حضرت حسان حضور کی نعت پڑھتے ہیں اور حضور کہتے ہیں اللہم ایدو بروح القدس، اے اللہ حضرت حسان کی جبرائیل کے ساتھ ان کی مدد فرما، جبرائیل کے ذریعے کی مدد فرما۔ تو وہ میلاد پڑھتے تھے، سرکار کی نعتیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ تو جب اللہ نے برکتیں عطا کر دی، جب اللہ نے کشادگی عطا کر دی مسلمانوں کو، تو پھر مسلمانوں نے دل کھول کے حضور کے میلاد کے اوپر خرچ کیا۔ اس وقت بھی جس کے پاس جتنی گنجائش تھی وہ حضور کے میلاد پہ خرچ کرتے تھے۔ تو واجب الاحترام یہاں پہ بھی میلاد ہوا ہے، تو کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو عشاء کی نماز باجماعت ادا کی الحمدللہ، سرکار کی نعتیں پڑھی گئی، احادیث بیان ہوئی، قرآن بیان ہوا ہے، پھر سلام پڑھا جائے گا، دعا ہوگی، اہل کھانا اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اس میں کیا قباحت ہے؟ لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس فکر سے بچائیں جو نجدی فکر ہے، جو کانگریسی ملوں کی فکر ہے، جو انگریزی پٹھو مولوی تھے ان کی فکر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مر گیا مردود نہ فاتح درود۔ اپنے آپ کو بچائیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے جتنے بھی اعمال ہیں قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محترم محمد شہباز صاحب ان کے میلاد کو سجانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ صدائے درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔